6 اگست 1945 صبح کے 8:15 جاپان کا شہر ہیروشیما ایک بالکل نارمل صبح دیکھ رہا تھا۔ لوگ کام پر جا رہے تھے، بچے سکول میں تھے اور کچھ عورتیں ناشتہ بنا رہی تھی۔ ریلوے لائن پر ٹرین گزر رہی تھی اور آواز کر رہی تھی، لیکن کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ آسمان میں ایک B-29 بامبر پلین ایک ایسے ہتھیار کو لے کر اڑ رہا ہے جو انسانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اس بام کا نام تھا لٹل بوائے، اور ٹھیک 8:15 پر آسمان میں ایک سفید چمک ہوئی، اتنی تیز کہ لوگوں کو لگا کہ جیسے سورج ان کے سر پر آ کر پھٹ گیا ہے، اور پھر اچانک اتنا اندھیرا۔ بام زمین سے تقریباً 600 میٹر اوپر پھٹا اور ٹیمپریچر اتنا زیادہ تھا کہ لوہا تک پگھل جائے۔ جن لوگوں نے سیدھا فلیش دیکھا ان کا جسم فوراً جل گیا، اور کچھ لوگ صرف شیڈو بن کر رہ گئے جو دیواروں پر ہمیشہ کے لیے چھپ گئے۔ تقریباً 78,000 لوگ فوراً مر گئے، لیکن جنہیں لگ رہا تھا کہ وہ بچ جائیں گے، اصل میں ان کے لیے تو کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ یہ کہانی ہے ہیروشیما کی۔ اکیکو تاکاکورا اپنی دوست اسامی کے ساتھ بینک میں تھی۔ جب بلاسٹ ہوا تو گرنائٹ کی دیواروں نے انہیں فوراً موت سے بچا لیا، لیکن شوک ویو نے ان کے پھیپھڑوں تک کو ہلا دیا۔ اکیکو کہتی ہے کہ اس کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا سینہ پھٹ جائے گا، اور کچھ منٹ بعد جب وہ ٹینکر سے باہر نکلی تو شہر مکمل طور پر لال ہو چکا تھا۔ ہوا بہت زیادہ گرم تھی اور ہر طرف صرف جلے ہوئے انسان نظر آ رہے تھے۔ ایک آدمی جو کہ کارٹ کو کھینچ رہا تھا، جب بلاسٹ ہوا وہ ادھر ہی کھڑا تھا، لیکن زندہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کے کارٹ میں 2 بچے تھے، دونوں راکھ بن چکے تھے۔ اکیکو نے زمین پر دیکھا، ایک ہاتھ پڑا ہوا تھا اور اس کی انگلیاں جل رہی تھی جیسے مانو کوئی موم بتی کی لو ہو۔ یہ منظر دیکھ کر انسان پاگل ہو سکتا تھا۔ بلاسٹ کے کچھ دیر بعد آسمان سے بارش ہونے لگی، لیکن یہ کوئی نارمل پانی نہیں تھا، یہ بہت زیادہ کالا تھا، بہت زیادہ تھک تھا، بالکل کالے آئل جیسا۔ اب شہر کی ندیوں کا پانی ویپر بن چکا تھا، اور ویپر بن کر ریڈیو ایکٹیو دھوئیں کے ساتھ مکس ہو چکا تھا۔ لوگ پیاس سے پاگل ہو رہے تھے، اور جب انہوں نے بارش کو دیکھا تو انہوں نے منہ کھول لیا، اور اب وہ اس زہریلی بارش کو پینے لگے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ پانی کا ہر گھونٹ ان کے اندر موت کو لے کر جا رہا ہے۔ اس حادثے کے بعد اسامی کچھ دن بعد ریڈیشن سکنس کی وجہ سے مر گئی، لیکن اکیکو زندہ رہی۔ ایک سکول بس میں بچے کلاس میں تھے، ایک سکول کے اندر بچے کلاس میں تھے، لیکن جب بم پھٹا بلڈنگ گر گئی، اور جو بچ گئے وہ باہر نکلے، اور ان کی سکن ایسے لٹک رہی تھی جیسے مانو کسی نے ان کی سکن کو کاٹ کر ساتھ پگھلا دیا ہو۔ ہونٹ مکمل طور پر پھٹ چکے تھے، اور آنکھوں سے پانی نہیں، صرف خالی نظر آ رہا تھا، اور آنکھوں سے پانی نہیں بلکہ ایک کالی سی اور آنکھوں سے پانی نہیں بلکہ خون آ رہا تھا۔ وہ لائن بنا کر چل رہے تھے، بالکل خاموشی کے ساتھ، اور بس ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے، پانی۔ جن لوگوں نے ان بچوں کو دیکھا وہ ان بچوں کو بلاتے تھے آنٹ والکر، کیونکہ یہ لوگ چیونٹیوں کی طرح کالے سیاہ ہو چکے تھے اور ایک لائن کے اندر کھڑے ہوئے تھے، اور مانو ایسا لگ رہا تھا جیسے چلتی ہوئی زندہ لاشیں ہوں۔ شہر سے ایک ٹرین نکلی، کھڑکیاں ٹوٹ چکی تھی، اندر لوگ جل کر بھن چکے تھے، لیکن کچھ لوگ زندہ تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں بھی زندگی نہیں تھی۔ انجن ڈرائیور خون کی الٹی کر رہا تھا، مگر ٹرین نہیں رک رہی تھی۔ ٹرین چلتی جا رہی تھی، مانو جیسے موت کو لے کر شہر سے دور جا رہی ہو۔ ہزاروں لوگ پانی کی طرف لپکے، جسم جل رہے تھے، لیکن پانی تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے لاشوں کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ آپ ذرا خود سوچو، انسان اپنی ہی لاشوں پر چل کر اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ ہیروشیما کے لیے ایک قیامت تھی۔ لیکن اس بلاسٹ کے بعد جو لوگ بچ چکے تھے، 2 دن کے بعد ان کے بال گرنے لگے، دانتوں سے خون آنے لگا، سکن پر چھالے بننے لگے، اور اندر سے آرگنز فیل ہونے لگے۔ لوگ الٹی کرتے وقت نیلا سا سبسٹنس ٹکار رہے تھے۔ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ آخر یہ بیماری کون سی ہے، لیکن یہ ریڈیشن تھی جو آنکھوں سے نظر آ رہی تھی مگر آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے ختم کرتی جا رہی تھی۔ جو لوگ بچ گئے وہ صرف جسم سے نہیں بلکہ ذہن سے بھی ٹوٹ گئے۔ راتوں کو چیخوں کی آواز سنائی دیتی تھی، لوگ خوابوں میں جلتے ہوئے جسم دیکھتے تھے، اور کچھ لوگ کبھی نارمل زندگی جی ہی نہیں پائے۔ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ہیباکوشا، اور ان کا درد صرف فزیکل درد نہیں تھا بلکہ وہ مینٹلی طور پر بھی مکمل برباد ہو چکے تھے۔ 6 اگست 1945 آسمان میں دوسرا سورج اگا، لیکن اس روشنی نے صرف تباہی ہی دی۔ ہیروشیما ایک شہر نہیں تھا، وہ ایک سبق تھا انسانیت کے لیے، اور آج بھی جب کوئی نیوکلیر بم کا نام لیتا ہے ان سب کے لیے۔ جب بھی آج نیوکلیر بم کا نام لیا جاتا ہے تو ہیروشیما کا سایہ دنیا پر اچانک سے آ جاتا ہے، اور لوگ شاید اسی وجہ سے دوبارہ کبھی بھی نیوکلیر وار نہیں کر پائے، کیونکہ لوگوں کے سامنے ہیروشیما اور ناگاساکی کی ایگزامپل تھی۔ ان لوگوں کا قصور بس یہ تھا کہ یہ لوگ شرافت سے، خاموشی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن جنگ نے ان سب کو برباد کر دیا۔ اور دوستو، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔